أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 26 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس قال تعدل بین اثنین صدقۃ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیها او ترفع له علیها متاعه صدقۃ قال والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وکل خطوۃ تمشیها الى الصلاة صدقۃ وتمیت الاذى عن الطریق صدقۃ رواہ البخاری و مسلم۔ یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ سواری کے بارے میں کسی کا تعاون یعنی ہیلپ کرنا، یعنی سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سامان لاد کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ تم جو قدم نماز کے لیے اٹھاؤ گے وہ صدقہ ہے۔ راستے سے ایذا و تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث میں بھی اگین جو ہے صدقے کے اور طریقے بتائے گئے ہیں۔ کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہے؟ سب سے پہلے انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان، سیکنڈ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 3 سواری کے بارے میں کسی کی ہیلپ کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 4 اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 5 تم جب قدم نماز کے لیے اٹھاؤ گے صدقہ ہے۔ نمبر 6 راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث پچھلی حدیث سے بہت سملر ہے۔ چیریٹی صدقہ صرف امیر یا مالداروں کے لیے اوپن نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اپنی استطاعت میں یا اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے۔ دوسرے انسانوں کی بھلائی، مدد اور خیرخواہی کی اہمیت بھی اس میں بتائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیٹیلز ہم پہلے لے چکے ہیں، تو یہاں پر پہلا پارٹ کیا ہے؟ انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اور بھی احادیث میں آپ سنے ہوں گے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بیوٹیفلی انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، انسان کی کریشن جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہ اگر ہم اپنے جسم کو دیکھیں، ہمارے اور جو ہے جانوروں کے جسم کو تھوڑا کمپیئر کریے، جیسے منکیز ہے، بندر ہے، ایپس ہے، جس کے جسم ہمارے جسم سے بہت سملر ہوتے ہیں، لیکن ہماری جیسی باڈی پرفیکٹ ہے، ہمارا جیسا جسم پرفیکٹ ہے دکھنے میں، کام کرنے میں، صلاحیتوں میں، وہ کسی اور کریشن میں اتنی پرفیکشن نہیں ہے۔ اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کے اوپر، اس کے لکس پر، اس کے چہرے، اس کے فیچرز، اس کے ہائٹ پر نیگیٹیولی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کریشن پر کویسچن کرنے جیسا ہوگا۔ اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہماری کریشن پر غور کرنے کو کہتے ہیں، اور اس میں اس حدیث میں جوائنٹس، جو بونز کی جوائنٹس ہوتی ہیں، وہ اتنی پرفیکٹ ہے جو ہماری باڈی کو فلیکزیبل بناتی ہے۔ آپ روبوٹ دیکھے ہوں گے،
وہ انسان کی طرح موو نہیں ہوتے کیونکہ ان کی جوائنٹس اور ہماری جوائنٹس میں ڈفرنس ہوتا ہے. ہر جوڑ کے لیے صدقہ ہے، یعنی ہر جوڑ کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہم کریں گے تو بھی کم ہے. ہر جوڑ کے بدلے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، یعنی نیکی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کے بدلے شکر ادا کرنا ہے. اور یہ ہم پہلے بھی لے چکے، آپ سب کو بھی پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا نوازا ہے کہ ہر نعمت کے بدلے ہم کو شکر ادا کرنا ہے. اور ہر نعمت کے بدلے شکر ادا کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم میں جھک جانا ہے، اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا ہے، زبان سے الحمدللہ اور اس جیسے کلمات سے شکر ادا کرنا ہے. جو اللہ کا اور زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ بیسک ریکوائرڈ واجب عبادات کے ساتھ ساتھ بڑھ چڑھ کر نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے. اور اس کے لیے بہترین اگزامپل اور مثال کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، ان کے پیر سوج جاتے. جب ان سے پوچھا جاتا کیوں آپ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں جبکہ اگلے پچھلے تمام گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں شکر گزاری میں پڑھتے تھے. ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم کو جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. لیکن کتنی دفعہ ہم نمازیں، ہم عبادتیں اللہ کی شکر میں ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو نعمتیں مل جاتی ہے تو ہی ٹیکس اٹ فار گرانٹیڈ. اینڈ موسٹلی جب نعمتیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے غرور، تکبر، گھمنڈ، ان چیزوں میں بزی ہو جاتا ہے. اب یہ جوائنٹس اتنے اسپیشل ہے، اتنے پرفیکٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو جوائنٹس ہیں وہ اتنے اسپیشل اور اتنے پرفیکٹ ہے. آپ اگر اپنے ہاتھ میں ابھی پین ہولڈ کیے ہوئے ہیں تو واچ اٹ ویری کلوزلی ونس. کیسے پکڑے ہوئے ہیں یہ پین؟ اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے تو وہ دیکھیے کہ کیسے پکڑے ہوئے ہیں کتاب. کچھ نہیں تو اگر آپ اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑے ہوئے ہیں تو دیکھیے کس طرح آپ پکڑے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ بیوٹیفل کنسٹرکشن آف جوڑ اور جوائنٹس کی وجہ سے انسان جو ہے یہ ہولڈ کر سکتا ہے، یہ پکڑ سکتا ہے. بیکاز آف دس بیوٹیفل کنسٹرکشن آف جوائنٹس ہم بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ انسان کے جو ہے بڑے بڑے کنسٹرکشنز ہو یا اچیومنٹس ہو، یہ جوائنٹس کی وجہ سے ہے. ڈیلی کا کام کرنا ہمارا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر یہ ایسے نہ ہوتے. اور یہ جوائنٹس چھوٹے چھوٹے پارٹس ہے باڈی کے. جب ہم سب کو معلوم ہے کہ میجر آرگنز کیا ہے، ہارٹ، لنگز، لیور، کڈنی، برین، یہ سب ہے نا، تو جب چھوٹے چھوٹے جوائنٹس کے لیے اتنا شکر گزار ہونا ہے تو پھر باقی سارے بڑے بڑے آرگنز کے لیے ہمیں کتنی شکر گزاری کرنا چاہیے. سوچئے جوائنٹس جیسے چھوٹی چھوٹی چیز کو کبھی کبھی ہم کنسیڈر بھی نہیں کرتے، یعنی کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، ہم غور بھی نہیں کرتے، بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں. لیکن بطور مومن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور کرو. کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہے تم پر، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تم پر، تم چاہ کر بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. جیسے سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمت تم انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے، یعنی تم کاؤنٹ نہیں کر پاؤ گے. جسم اور صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی شکر گزاری میں ہر دن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ہے. کوئی ایکٹ، کوئی عمل اس شکر گزاری میں کرنا ہے. یہ صحت، یہ نعمت ہے، اس کو ہم اکثر فار گرانٹیڈ لیے ہوئے ہیں.
صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں جو انسان کھو دے گا، صحت اور فراغت، یعنی فری ٹائم اینڈ ہیلتھ. یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کو انسان کیا کرے گا، کھو دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے کہہ رہے ہیں، روزانہ، ڈیلی، کیونکہ ایوری ڈے شکر گزار ہونا ہے. ایک دفعہ صدقہ کر دیے، ایک دفعہ شکر گزاری کر دیے، پھر اس کے بعد ہم بھول بیٹھے تو یہ کام نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایوری ڈے کرنا ہے. اور اگر دنیا میں کسی کو تھینکس کہتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے اگر ہم دنیا میں کسی کو کہے تھینک یو، شکریہ؟ اچھا تم مجھے جو ہے تھینک یو کہے تو کیا پھر تھینک یو کے بدلے، شکر گزاری کے بدلے ہم کو ریٹرن گفٹ ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اوکے اوکے کر کے سامنے والا خوش ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے شکر گزاری کر رہے ہیں، اس میں صدقہ کر رہے ہیں، اور اس صدقے کے ریٹرن میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اجر و ثواب لکھتے ہیں. ہم بہت بلیسڈ ہیں الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بلیسنگز کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے شکر گزار ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی کو یہ دنیائی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہدایت کی نعمت بھی مل جائے جس کی وجہ سے وہ دنیائی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوگی. کیونکہ دنیائی نعمتوں کو تو انسان دنیا میں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور یہ ہدایت والی نعمت جو ہے اس کو وہ اپنے ساتھ آخرت تک لے جائے گا. اور اگر غور سے دیکھیں تو دنیائی نعمت جب تک نعمت نہیں ہے جب تک کہ اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے. اگر نعمت پر شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ نعمت نہیں ہوگی بلکہ زحمت ہو جائے گی. دین آگے نیکسٹ پارٹ میں کیا ہے؟ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے. دو آدمیوں کے بیچ انصاف سے فیصلہ کرنا اور دو آدمیوں کو ملانا، یہ چیز آئے گی. کیونکہ دو آدمیوں کے بیچ میں، آدمی یعنی عورت بھی ہوں گے اس کے اندر نیچرلی، تو دو انسانوں کے بیچ میں صلح کرانا، ملانا، رشتے ٹھیک کرنا، یہ بہت 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 بڑے اجر کا کام ہے. اور دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا، اس کا ڈائریکٹ حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کئی جگہ کیے ہیں، جیسے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سورۃ الانفال آیت نمبر سورۃ الانفال میں ہے یہ آیت. اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں آتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہے، تو آپس میں کیا کرو؟ مومنوں کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لیکن آج معاشرے میں کیا حال ہے؟ بالکل اپوزٹ عمل ہے. بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہے ہیں، سالوں سال رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے ہیں. دوست آج دوست ہے، کل جو ہے بیچ میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. اور ان سب کے بیچ میں موسٹ آف دا ٹائمز ریزن کیا ہوتا ہے؟ دو بھائیوں کے بیچ میں لڑائی ہے یا انبن ہے، دو دوستوں کے بیچ میں ہے یا دو رشتہ داروں کے بیچ میں انبن ہے، تو اس کا موسٹ آف دا ٹائم ریزن ہوتا ہے کوئی تھرڈ پرسن جو بیچ میں آ کر دونوں کی لڑائی کرا دیتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر صلح کرنے میں اتنا اجر ہے تو آگ لگانے میں اور جھگڑا لگانے میں اس میں کتنا برا انجام ہوگا، سوچ کے دیکھ لیجیے. تو ہمیشہ دو لوگوں کو ملانے کی کوشش کرنی چاہیے. نیکسٹ پارٹ میں ہے کہ سواری کے بارے میں کسی کا تعاون کرنا صدقہ ہے. تعاون یعنی ہیلپ کرنا، جیسے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں بھی آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. ان جنرل انسان کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے کسی نہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. تو ایز اے مسلم یعنی ہم اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، ہم کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایز اے مسلم ہمیں ہر وقت دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، اور مدد سے محبت، خلوص، بھائی چارگی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے.
اب اس زمانے میں تو سواری میں جانور آتے تھے اور اس زمانے میں سواری میں کیا آئیں گے؟ کارز آئیں گے. تو اپنی کار میں کسی کو لفٹ دینا, کسی کی گاڑی رک گئی تو ہیلپ کرنا, گاڑی میں سامان رکھنا, راستے میں رک گئی پھنس گئی تو ہیلپ کرنا, یہ سب اسی میں آتا ہے. یہاں ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گی, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت جو ہے کامن ہے, اسپیشلی ہمارے ایشین کنٹریز میں, کہ روڈ کے اوپر لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے. کوئی ٹریفک سینس نہیں, گاڑیوں کو ٹیڑے میڑے کھڑی کر کے بس اپنی گاڑی نکل جانا ہے, اس کی چکر رہتی ہے. اگر ٹو ویلر ہے تو یہ فکر نہیں ہوتی کہ بڑی گاڑی کو ماریں گے, نقصان ہوگا, کہیں سے بھی گھس کر گاڑی کے سامنے آ جاتے ہیں, جبکہ ٹریکس جو ہے ٹو ویلرز کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ادھر ادھر گھسے اور بڑے گاڑیوں کو جو ہے پریشان کر دیے. اب سڑکوں پر جو ہے گاڑیوں کو بلاک کر کے راستہ جو ہے وہ کرنا, یعنی اب آپ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, بیچ سڑک پر گاڑی کھڑا کر دیتے ہیں, چھوٹے سے کام کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے راستہ پورا بلاک. یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسے ہوا, ایون میرے ساتھ ایسے ہوا کہ ہارن بجانے پر بھی جو ہے نا وہ راستے سے گاڑی اپنی ہٹاتا ہی نہیں ہے اور ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اس کی گاڑی ہے ہی نہیں, اور یہ انتظار کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ یہ کیا جو ہے, جب سواری میں ثواب ہے, صدقہ ہے, اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہمارے لوگوں کا ہوتا ہے. پھر سب الگ الگ گاڑیوں میں جانا چاہتے ہیں, جبکہ ایک گاڑی سے بھی جو ہے جایا جا سکتا ہے, روڈ پر ٹریفک کم کی جا سکتی ہے. روڈ کراس کرتے ہوئے پیڈسٹرین کا خیال نہیں رکھتے, اسپیشلی ہمارے کنٹریز میں. پیدل جا رہا ہے, کوئی بوڑھا ہے, بچہ ہے, عورت ہے, زور سے نکالے اور اس کے سامنے سے جو ہے تھوڑا تو انسان خیال کر سکتا ہے. گاڑی کھڑی ہے لیکن اپنی گاڑی جو ہے ایسے پارک کرتا ہے کہ دوسری کی گاڑی جو ہے آلریڈی پارکڈ گاڑی بلاک ہو جائے. ہو کیئرز, اپنا کام ہو جائے تو کافی ہے. کیا مسلمان ہو کر یہ سب کرنا ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ غیر مسلمانوں کے لیے ہم ایک بدترین اگزامپل بن رہے ہیں. دین کی کیا امیج ہم دے رہے ہیں, کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے, تو ہمیں شکر گزاری میں دوسروں کی مدد کرنا ہے اور ان چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا ہے. اور جیسے پچھلی حدیث میں بھی بتائی تھی کہ اپنے شر سے, اپنے نقصان سے لوگوں کو بچانا ہے. تو ایک تو سواری کے معاملے میں دوسروں کی ہیلپ بھی کرنا ہے اور اپنی سواری سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے اس کا بھی ہم کو خیال کرنا ہے. دین آگے آیا ہے اچھی بات صدقہ ہے, یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے, بہت ایزی ہے. اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسے ورڈز یا ایسی بات جس سے کسی کا فائدہ ہو, جیسے اللہ تعالیٰ کا جس میں ذکر ہو, اذکار ہو, سلام کا جواب دینا ہے, نیکی کی طرف بلانا ہے, دین کی طرف بلانا ہے, کسی کو خوش کرنے والی کوئی بات ہے. بات چیت, کمیونیکیشن اینڈ اسپیچ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو بات ہم کرتے ہیں اور بات کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے, یہ ہم کو جانور سے انسان کے لیول پر لے کر آتی ہے. تو اس صلاحیت کو صحیح جگہ, صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اگر اس بلیسنگ کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. اس لیے اس کو بھی جو ہے صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے اور اچھی بات کرنا ہے. پھر آیا ہے تم جب قدم نماز کے لیے اٹھاؤ گے تو وہ صدقہ ہے, یعنی اس سے ہم کو جماعت سے نماز کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے. مسجد کو جانے کے لیے جو ایک قدم اٹھتا ہے اس میں بھی اجر و ثواب ہے. خیر یہ مردوں کے لیے ہے تو اپنے گھر کے مردوں کو اس کی امپورٹنس بتانا چاہیے اور ان کو جو ہے انکریج کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے. اور یہ قدم اٹھانا کیا ہوگا؟ ایکٹ آف شکر گزاری ہوگی, اللہ تعالیٰ کے شکر میں جو ہے یہ ہوگا. پھر راستے سے ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. یعنی جب روڈ پر یا راستے پر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہے, کوئی اور ہٹا دے گا, میں تھوڑی پھینکی یا پھینکا کہ میں اس کو ہٹاؤں. جب ایسے خیال یا فیلنگ آئے تو فوری شکر گزاری اللہ کے ٹورڈز جو ہے اس کو آگے لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, تو ایز اے مسلم میرا کیا کام ہے
میرا یہ کام ہے کہ راستے کی جو نقصان دہ چیز ہے اس کو میں ہٹاؤں۔ اگر ہر مسلمان اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے تو راستے صاف ستھرے اور سیف ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی غیر مسلمانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے اور مسلمان بہت ہی کیئرلیس ہوتے ہیں۔ الٹا راستے سے کوئی چیز اٹھانا تو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم کو کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بلیسنگز، نعمتوں کے بدلے شکر گزار ہونا چاہیے۔ شکر گزاری ڈیلی روز کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو جو ہے ہم فور گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے۔ چھوٹے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن ان کے اجر اور ثواب بہت ہوتے ہیں۔ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو یہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے کام کب ہمارے لیے مشکل لگتے ہیں؟ جب ہم شکر گزار نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم شکر گزار ہوں گے تو یہ کام ہم کو چھوٹے نہیں لگیں گے، بلکہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ اگر چھوٹے چھوٹے کام ہمیں مشکل لگتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری کی کمی ہے۔ جیسے سورہ انسان آیت نمبر 3 میں آتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ خواہ وہ شکر گزار ہو یا ناشکرہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دو راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے، یا تو تم شکر گزار ہو یا تو تم ناشکری کرو۔ جیسے مال کی نعمت کے بدلے زکوٰۃ دے کر شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں، ویسے فزیکل جو ہماری باڈی ہے وہ نعمتوں کی شکر گزاری میں ہم کو نیک عمل کرنا ہے، اور یہ نیکیوں میں لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، جو کمیونٹی سوسائٹی میں مل جل کر جو ہے ہم کیا کرنا ہے، رہنا ہے اور سب کی ہیلپ کرتے رہنا ہے، کیونکہ سوسائٹی ترک کر کے انسان اکیلا یا نہیں رہ سکتا ہے، یا پھر سنیاس نہیں لے سکتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو جو ہے اپنے عمل میں کس لیے لانا ہے؟ ایز شکر گزاری لانا ہے، اور یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیسے، جوائنٹس ہماری یہ بھی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری میں بھی ہم جتنے عمل کرے، جتنے صدقے کرے، جتنے نیکیاں کرے وہ کم ہیں۔ یہ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے۔